یعنی اسلام قائم کرنے کی، اقامت دین کی جدوجہد نہیں کرتا تو وہ اس کا آخرت میں اسی طرح سزاوار ہوگا جس طرح کہ ایک نماز کو ترک کرنے والا ہے۔ لیکن آپ نے جو انقلابی طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا عوام کی طرف سے کوئی رسپانس نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کی کا معیار یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں جا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، اقامت دین کی جدوجہد، دین کے قائم کرنے کی کوشش کرنا، آپ متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک مسلمان پر یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقتہ نماز۔ تو کیا اگر کوئی مسلمان یہ جدوجہد یعنی اسلام قائم کرنے کی، اقامت دین کی جدوجہد نہیں کرتا تو وہ اس کا آخرت میں اسی طرح سزاوار ہوگا جس طرح کہ ایک نماز کو ترک کرنے والا ہے؟ ہاں، اصل میں تھوڑی سی ترمیم اس میں کر لیجئے کہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ اسلام ایک اور لیول کی بات کرتا ہے، ایمان ایک دوسرے لیول کی بات ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو جب ایمان دل میں داخل ہو جائے گا اس کا لازمی نتیجہ جہاد فی سبیل اللہ، اقامت دین کی جدوجہد ہے، اور جو شخص نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کے یہاں سزا پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہو جائے گا کہ چونکہ ہمارے عام معاشرے میں جہاں تک نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں تو یہ بات معروف ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ فرائض ہیں، اور چاہے کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو یہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ رکھے نہ رکھے یہ جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ دے یا نہ دے جانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ اقامت دین کی جدوجہد کا تصور ہی لوگوں کو ذہن سے محو ہو گیا ہے، جیسے کہ ہمیں یاد کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ارکان اسلام تو 5 ہی ہیں، کسی چھٹے کا ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزیں ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ البتہ ایمان کی شکل میں 2 رکن اور بڑھ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ دل میں یقین۔ اسلام میں صرف شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، لیکن ایمان میں پھر دل کا یقین، اور دوسری طرف جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے مختلف مراحل ہیں، لیکن اس کا جو ہدف ہے آخری وہ ہے دین کو قائم کرنا، پوری انسانی زندگی دین کے تابع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک بات بڑی زور دے کر کہتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے پاکستان میں اسلام بصیرت نظام نہیں نافذ ہو سکتا، اور آپ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کے ریمارکس ہیں کہ ان کے انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے اسلام کی منزل جو ہے وہ مزید دور ہو گئی ہے، اسی لیے آپ نے انقلابی طریقہ کار اختیار کیا۔ لیکن آپ نے جو انقلابی طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا عوام کی طرف سے کوئی رسپانس نظر نہیں آتا، یعنی آپ کی بھی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگرچہ ہم اسلام نافذ نہیں کر سکے لیکن ہم نے اس انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ میں جا کر سیکولرزم کا، سوشلزم کا راستہ ہم نے روکا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ لوگوں کا ریسپانس کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کسی بھی قائد یا کسی بھی جماعت کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے اندر اگر کوئی توجہ پیدا کر دیتا ہے تو لوگ جو ہے پھر کسی جماعت کی طرف، کسی تحریک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے اصولی اعتبار سے سوچنے کی بات ہے کہ الیکشن لڑے جاتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، اور نظام بدلنے کے لیے انقلاب لایا جاتا ہے۔ اب امریکہ کے اندر 2 پارٹیاں ہیں، الیکشن ان کے درمیان ہوتا ہے، ایک ریپبلکن ہے اور ایک ڈیموکریٹک۔ ان دونوں میں امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہوگا، کوئی امیگریشن پالیسی میں کچھ ہو جائے گا، ہیلتھ پالیسی میں ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ٹیکسیشن میں کوئی چھوٹ دینی ہے نہیں دینی ہے، بس۔ تو وہ جاتے ہیں الیکشن میں، ووٹرز فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح برطانیہ میں آپ کو معلوم ہے جو کنزرویٹوز ہیں اور جو لیبر پارٹی، ان میں نظام کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ نظام کا اختلاف ہے کمیونسٹوں کو کہ نظام غلط ہے،
وہ ظاہر بات ہے الیکشن میں کسی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن میں آ کر کوئی کام کر سکے. وہ تو جیسا بھی ان کا طریقہ تھا انہوں نے اپنی دعوت پیش کی, سیلز بنائے, ایک کلاس کانشسنس پیدا کی, کلاس سٹرگل پیدا کی, اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی آیا, پھر زار کی فوجوں کا بھی مقابلہ کیا اور جانیں دی ہیں, انقلاب برپا کیا. تو انتخابات کے ذریعے سے کبھی بھی نظام نہیں بدلا جا سکتا. البتہ ہر کام کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے. الیکشن میں حصہ لے کر کچھ جائیں لوگ اچھے, تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہدف اگر ہے نظام کا بدلنا اور اسلامی نظام کا قائم کرنا, اس کے اعتبار سے بالکل بیکار ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ ممبر رسول سے حکومتوں کو اور اپوزیشن کو سیاسی مشورے دیتے رہے. جی, اس میں آپ نے جمہوریت کو وصیت طرز حکومت مارشل لاء سے بہتر بھی قرار دیا, اور جب بھی انتخابات کا موقع آیا آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا, غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کیا. لیکن آپ کے اپنی جماعت میں جمہوریت نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی. اسی کا دوسرا حصہ ہے میرے سوال کا, آپ کی جماعت میں آپ نے اپنے بیٹے کو اگلا امیر جو ہے وہ نامزد کر دیا. تو یہ کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کا معاملہ جو ہے, حکومت کا معاملہ, جماعت کا معاملہ, یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں, ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. حکومت وہ ہوتی ہے کہ جس کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے. یہ حدود ہیں واگا سے لے کر تورخم تک, یہاں پر رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس حکومت کی پارٹی ہے, اس کے ممبر ہیں, شہری ہیں. لہٰذا اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی سے وجود میں آنی چاہیے. یہ بالکل ایک 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. جماعت کی کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے. جماعت میں جو شخص چاہتا ہے آپ شامل ہونا, جب چاہے شامل ہو جائے, جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے. اس اعتبار سے ان دونوں کو گڑبڑ کرنا صحیح نہیں ہے. انقلابی جماعت ہمیشہ چلتی ہے کسی ایک قائد کی بنیاد پر. جمہوری جماعت کی بنیاد پر کوئی انقلاب نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا. وہ تو ایک ہی شخص, قائد اعظم کو جب لائف پریزیڈنٹ بنا دیا گیا مسلم لیگ کا, تب وہ مسلم لیگ حرکت میں آئی تھی. ورنہ اس سے پہلے تو وہ جیسے کہ کلب ایک ہوتا ہے, بس ایک انجمن تھی, ایک بیٹھ کے بڑے بڑے وڈیرے اور خان بہادر اور نواب لوگ جو تھے, نواب محمد اسماعیل خان اور نواب فلاں اور نواب زادہ لیاقت علی خان, یہ ان کی جو ہے ایک طرح کی بس انجمن تھی. لیکن یہ جب بنا ہے تو وہ تو پھر قائد اعظم جو ہے انہیں جب تا حیات صدر بنا دیا, کہاں گئی جمہوریت, ختم ہو گئی جمہوریت. تو اسی طریقے سے چونکہ وہ تحریک تھی, وہ ایک طرح کی تحریک تھی, اور مسلم لیگ جماعت بن ہی نہیں سکی, جبکہ کانگریس ایک جماعت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ کوئی جماعت تھی نہیں, اسی لیے پاکستان بنا. جو تحریک کا خاصہ ہے کہ تحریک کا ہدف حاصل ہو جائے تو پھر وہ تحریک جو ہے وہ میلٹ اوے ہو جاتی ہے. اسی طرح مسلم لیگ ختم ہو گئی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ذہن میں اس کو علیحدہ رکھیے. ایک ہے کسی انقلابی جد و جہد کے لیے جماعت کا نظم, اور وہ ہوگا ایک سم و طاعت اور ڈسپلن کی بنیاد پر. اگرچہ مشورہ اس میں ہوگا لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ کسی قائد کا ایک ہوگا. اور ایک ہے جب حکومت کا نظم, ان میں بڑا فرق ہے. نمبر 2 یہ کہ جب تنظیم اسلامی میں میں نے اگر اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے تو اول تو پہلے دن سے تنظیم کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں یہ طے تھا کہ یہ میرا پریروگیٹو ہوگا کہ میں اگر اپنے زندگی ہی میں کسی وجہ سے معذور ہو جاؤں تو میں کسی کو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں. تو دستور تنظیم اسلامی میں تو اس کی گنجائش تھی. پھر میں نے مشورے کیے ہیں بہت مفصل, اور اس کا ایک لمبی تاریخ ہے, اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا, وہ ریکارڈ پر بھی ہے کہ کتنے ہم نے اجلاس کیے ہیں, کتنے مشورے ہوئے ہیں, پھر اس کے اندر غور و فکر ہوا ہے. اور میرے ذہن میں تھا ہی نہیں عزیزم عاکف سعید, حافظ عاکف سعید کا نام سرے سے تھا ہی نہیں, بلکہ میں نے تو ایک موقع پر اپنی وصیت کے طور پر اگر لکھا تھا تو کسی اور کا نام لکھا تھا. لیکن یہ کہ پھر ان مشورے کے دوران جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کی بنا پر میں نے سمجھا کہ یہی موضوع ترین ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے کوئی میرا بیٹا ہونا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ بات خاص طور پر ہمارے ایک بڑے سینئر رکن جو ہے رفیق تنظیم ہیں اور ایک تنظیم کے امیر بھی ہیں, عقیلی صاحب, عبداللطیف عقیلی صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں. تو خیر میں نے بہرحال اس کا فیصلہ کیا ہے, تو یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے. آپ کے بیٹے کا ذکر ہوا ہے تو یہاں اس کا بھی اس کا ساتھ بھی اضافہ کرتا. غالباً آپ کے یہی وہ بیٹے تھے جن کی آپ نے شادی محرم الحرام میں کی تھی. یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے ہاں ایک فرقہ سوگ کے طور پر مناتا ہے, تو اس سے اس فرقے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچی؟
اچھا، مجھے اندازہ اتنا نہیں تھا کہ ان کے جذبات اتنے ہرٹ ہوں گے جتنا کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس کو سے سامنے آیا ہے. اور نیت بالکل نہیں تھی کسی کے جذبات کو ہرٹ کرنے کی. وہ تو صورت یہ ہوئی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ سالانہ اجتماع ہو رہا تھا تنظیم کا، اور اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ جو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں 9 اور 10 محرم کی، ان کو یوٹیلائز کیا جائے. ان کے ساتھ 1 آدھ دن کی اور چھٹی لوگ لے لیں گے تو کراچی سے، پشاور سے لوگ جو آنے والے ہیں ان کو سہولت ہو جائے گی کہ کوئی اپنی دوسری چھٹیوں میں سے کٹوتی نہیں ہوگی. تو 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں جو تھیں وہ ہم نے ان کو اویل کیا تھا. اور غالباً پہلے اس سے 1 دن پہلے 8ویں محرم کو پھر میں نے کہا کہ ہمارے سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا نکاح اسی میں ہو جائے. تو یہ بالکل مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس درجے اس کو ایک بنا دیا جائے گا. بعد میں بہت سے شیعہ علماء نے بھی کہا، مثلا یہ کہ یہاں لاہور میں عین غین قراروی صاحب نے کہا کہ کوئی حرام بات نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حرام ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ اس سے مجروح ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تھوڑی سی باتیں ڈاکٹر صاحب پاکستان کے بارے میں ہو جائے. سب سے پہلی بات کہ آپ ضیاء کی شورا کے رکن بنے. ضیاء الحق صاحب وہ صاحب تھے جنہوں نے اسلام کو اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کیا، اور انتخابات کے بارے میں مختلف مواقع پر وہ غلط وعدے کرتے رہے. آپ نے ایسے شخص کی شورا میں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اقتدار میں حصے دار کیوں بنے؟ اس کے لیے بھی تھوڑا سا پس منظر مجھے بیان کرنا ضروری ہوگا. جس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا اتوار صبح کو مسجد خضرہ سمن آباد میں، اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ ضیاء الحق صاحب بھی اس میں، وہ اس وقت یہاں پر تھے، کور کمانڈر تھے، اور وہ وہاں پر آیا کرتے تھے اور وہ سویلین ڈریس میں آ کر وہ درس جو ہے سنا کرتے تھے. اس کے بعد ایسا ہوا جب میں نے مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن شائع کی ہے پہلی جلد، تو ایک میجر صاحب آرمی جیپ کے اوپر سوار ہو کر آئے کرشن نگر میں جہاں میرا وہ دارالاشاعت الاسلامیہ تھا، اور وہ لے کر گئے. انہوں نے بتایا کہ جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے اس وقت، یا میجر جنرل ہوں گے، ملتان کے GOC تھے. تو انہوں نے منگائی ہے. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا ایک آرمی آفیسر جو ہے اس کی اتنی دلچسپی ہے. بہرحال یہ تو ہوا ایک پس منظر. اس کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی ہے، پھر انہوں نے اصل میں جو ہائی جیک کیا PNA کی تحریک میں، جو جوش اور خروش اسلام کے حوالے سے پیدا ہو گیا تھا، اسی کا لبادہ اڑ کر یہ سامنے آ گئے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم کسی کی نیت کسی کے دل میں اتر کر تو نہیں دیکھ سکتے. وہ تو حالات و واقعات بعد میں بتاتے ہیں کہ کسی شخص کی اصل نیت کیا تھی، کیا ارادہ تھا، کیا مقصد تھا. لیکن جس یعنی زور شور سے انہوں نے اسلام کا نام لیا، تو ہم نے کہا شاید انہی کے ہاتھوں سے کوئی کام ہو جائے. ہمیں تو اسلام کا کام مطلوب ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے پہلے مجھے آفر کی وزارت کی، اور یہ سن 80 میں جو پہلی وزارت بنی تھی، جن میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے اور JUI کے لوگ بھی تھے، اس کو ڈسمس کیا تھا انہوں نے. اور پھر یہ جا رہے تھے عمرے کے لیے اور کراچی میں ٹھہرے تھے چند دن. میں بھی کراچی میں تھا ان دنوں. میرے بڑے بیٹے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا نکاح تھا وہاں. تو وہاں میرے پاس آئے ضیاء الحق صاحب کے ایک سالے، بڑے سالے ڈاکٹر نور الہی، سرجن ہیں، بہت نیک، اللہ کرے کہ ابھی تک زندہ ہو، بقید حیات ہو، بہت نیک آدمی. وہ آئے کہ ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو میدان میں آئیں، میں واپس آ کر عمرے سے نئی کابینہ کا اعلان کروں گا تو کوئی وزارت وہ سنبھالے اور کام کرے. میں نے ان کو 2 ٹوک جواب دیا. میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے معذرت 2 وجوہات سے. ایک تو میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، میں کوریڈورز آف پاور میں گھوما پھرا نہیں ہوں، نہیں آیا نہیں گیا ہوں، مجھے وہاں کے آداب واداب طریقوں کا کوئی علم نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ کرنے ہمیں کچھ نہیں دیں گے، اصل حکومت تو فوج کی ہے، اور بدنامی ہمارے آئے گی کہ یہ جو ہے یہ وزارت میں کچھ نہیں کر سکی، نکمے لوگ نکلے، تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. بہرحال یہ ایک حصہ ختم ہوا. اس کے بعد مرحلہ آیا اس کا. اسی دوران میں وہ بات بھی ہوئی کہ یہ آئے اور مسجد دارالسلام میں جہاں میرا جمعہ ہوتا تھا، یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اطلاع ہوئی کہ آئیں گے. بہت اس کے جو تھی آس پاس پہرے وغیرہ لگے ہوئے تھے. بہرحال میں نے وہاں پر چونکہ پہلی صف میں ان کے لیے جگہ رکھی گئی تھی، یہ موجود تھے، تو میں نے 2 باتیں خاص طور پر کہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور میں لڑکیوں کی پہلی ہاکی ٹیم جو ہے ملک سے باہر جا رہی ہے. کہاں ہے اسلام؟ وہ جس اسلام کا آپ نام لیتے ہیں کیا اس سے اس کی اجازت ملتی ہے؟
اچھا اس کو تو انہوں نے واقعتاً میری بات سن کر اور اسی روز اعلان کر دیا کہ ہاکی ٹیم باہر نہیں جائے گی خواتین کی. دوسری میں نے ایک بات کی تھی کرکٹ کے بارے میں، بہرحال اس کو انہوں نے درخورِ اتنا نہیں سمجھا. بہرحال اسی زمانے میں ڈاکٹر ابصار صاحب جو ہمارے قرآن اکیڈمی کے میرے چھوٹے بھائی سب سے جو ہے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ایک پروپوزل وہاں بھیج دی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی دینی درس قرآن کا پروگرام، انہوں نے اس کو پاس کر کے بھیج دیا. اور یہاں کے پی ٹی وی والوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے وار درس ہو سکتا ہے. تو الہدا کا پروگرام چلا. اب ظاہر بات ہے یہ بھی اسی کے کرنے سے ہوا، کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہاں اس نے اس بات کو ماننا تھا اور سننا تھا. تو اس پس منظر کے اندر جب ان کی بات آئی شورا کی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جب میں اپنے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں، اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پسند ہو یا ناپسند، حکومت ان کی ہے، تو اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس کے لیے کوئی مشورے دینا یا کسی غلط بات پر روکنا ٹوکنا یہ تو اچھی بات ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں. اب اگر یہ جیسے انگریزی محاورہ ہے رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، میں نے یہ بات سنی ہے، تو اگر رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز جا کر کوئی بات کی جا سکتی ہو تو وائی ناٹ ڈو اٹ، وائی ناٹ اویل اٹ. اس دلیل سے میں نے شورا میں جانا جو ہے وہ منظور کر لیا. لیکن جہاں کا وہاں میں نے دیکھا کہ اس کے سارے اصول و ضوابط جو ہے، جو بھی اس کے لاہ عمل تھا، وہ پارلیمنٹ کا بنا دیا گیا. اب یہ جناب اس میں پوائنٹ آف آرڈر ہے، اب یہ ہے، اب اس کا جو ہے تحریک جو ہے اس کی ہے توہین کی ہوگی وغیرہ وغیرہ، پرسنل ہے، تو وقت ضائع ہونے والی بات. تو میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا آپ نے تو شورا کی بات کی تھی، تو شورا اگر ہے تو آپ کو یہاں ہونا چاہیے، مشورہ سننا چاہیے. پھر نہیں یہ بات تو مجھ تک پہنچ جاتی ہے، لوگوں کی رائے پہنچ جاتی ہے. یہ پہلے ہی سیشن کے دوران کی بات ہے. دوسرا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی اس کے اوپننگ سیشن میں، اوپننگ خطاب میں، کہ لوگ کہتے ہیں سیاسی عمل کو مت روکو مت روکو. یہی میرا سیاسی عمل ہے، یہی جو شورا ہے. اب میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو انہوں نے گویا کہ ہمیں اپنا سیاسی الائی قرار دیا ہے. تو میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ آئی شل ریزائن. اور یہ بھی اسی دوران میں محسوس ہو گیا تھا کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس، کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ صرف جو ہے امریکہ کی جو جنرل پبلک اوپینین ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میری حکومت خالص فوجی نہیں ہے، بلکہ اس میں سویلینز بھی میرے ساتھ ہیں. یہ صرف ونڈو ڈریسنگ کی گئی ہے، کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے کا. تو میں نے دوسرے سیشن کے بعد ہی اسی کے دوران ان سے وقت مانگا تھا. میں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ٹائم نہیں دے سکے. کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں چند دنوں میں، وہاں آپ گورنر ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آئے، انہوں نے پھر مجھے پیغام بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ گورنر ہاؤس آ جائیں. میں وہاں چلا گیا. تو وہاں جا کر پھر جو ایک خاص نقطہ جو میں نے ان کے سامنے رکھا، میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. تو میں نے تو یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ان کے ماتھے پر تو میرا بنی ہوئی ہے، تو یہ کلنک کا ٹیکا جو ہے اپنے ماتھے پر، تو اس سے پرسنل ہٹ. تو لیکن یہ اس شخص کا اندر تحمل بہت تھا، تو اس نے اس کو بالکل نوٹس نہیں لیا. کیوں کیسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے ایک فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا. تقی عثمانی آپ کا چوائس ہے، پیر کرم شاہ آپ کا چوائس ہے، ملک غلام علی آپ کا چوائس. آپ نے ان کے ہاتھ پر ہتھکڑی باندھ دی کہ وہ مسلم فیملی لاز پر بھی بات نہیں کر سکتی. ہاؤ کم؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، میں نہیں کہتا، لیکن آپ اپنے ٹرسٹڈ جو علماء ہیں ان کو آپ نے بٹھایا ہے، ان کی ہتھکڑی کھول دیں. اچھا یہ بھی میں نے کہا غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھا، اور غلام احمد پرویز وہ شخص ہے جس نے کہ یہ فیملی آرڈیننس جاری کروایا تھا صدر ایوب کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ڈپٹی سیکرٹری تھا گورنمنٹ آف پاکستان میں اور اس کا جو ہے قریب رابطہ تھا. تو بہرحال میں نے کہا وہ ہے، وہ عدالت میں آ کے ثابت کر دیں کہ خلاف شریعت نہیں ہے. تو میں راضی، میرا رب راضی. کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کیسے مطمئن کریں گے؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کی کا معیار یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں جا رہا ہوں. السلام علیکم. یہ واقعہ ہوا ہے 5 جولائی 1982 کو، اور میں نے شورا کے بھی صرف 2 سیشن اٹینڈ کیے. ان کا مجرم ہوں میں، لیکن یہ کہ پھر میں نے یہ رائے میری بن گئی تھی کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس.
انہیں تو اپنی حکومت کو لمبا کرنا ہے اور ہر ایک کو خوش کرنا، خواتین کو بھی راضی کرنا، ایکٹروں کو بھی، ایکٹریسوں کو بھی، سب کو بھی، مغنیات کو بھی، مغنیوں کو بھی، سب کو راضی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی حکومت چلانی ہے۔